اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب مکہ یا عرب میں پہنچے، اس وقت ان کی عمر صرف اور صرف شیر خوارگی یعنی کہ دودھ پینے کی تھی، جب ان کو زمزم کا تحفہ دیا گیا، اور جب 10 سے 13 سال کی عمر میں پہنچے تو ذبیح کھلائے، جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا قربانی کا واقعہ پیش، اور جب تقریباً 20 سال کی عمر میں پہنچے تو خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ پیش ہوا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اس وقت بہت بڑا کام تھا عرب میں، کیونکہ اس وقت یہ روحانی اور اقتصادی طور پہ وہاں پہ بہت بڑا کام تھا، کیونکہ اس کے بعد تمام عرب کا محور اس خانہ کعبہ کے گرد گھومتا تھا۔ ناظرین، آج ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضور پاک کی ولادت تک جو اہم واقعات پیش آئے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد، اس پہ ایک نظر ڈالیں گے، تو ہمارے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 137 برس کی تھی، اور وہ نبی تھے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی تبلیغ اس عرب کے خطے میں کی، اور یہاں بہت سارے لوگوں کو مسلمان کیا، جس کی وجہ سے اس خانہ کعبہ کے گرد حج اور طواف شروع ہو گئے۔ حج اور طواف شروع ہونے کے بعد مکہ مکرمہ بہت اہمیت کا حامل ہو گیا۔ جب تک حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں پر تبلیغ کرتے رہے اور زندہ رہے، وہ یہاں کے خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے اور مکہ کے شہر کے حکمران بھی رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے 2 بیٹے نابت اور کیدار یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے بعد وہاں پہ حکمران رہے۔ ان دونوں بیٹوں کی وفات کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسر مزاز بن عمرو، جو قبیلہ جرہم کے سردار تھے، انہوں نے مکہ اور بیت اللہ شریف پہ قبضہ کر لیا، اور تمام حکمرانی ان کے پاس آ گئی، اور وہاں پر بنی اسماعیل گمنامی کی زندگی گزارنے لگے۔ حالانکہ حضرت اسماعیل کی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کو عزت و اکرام تو ملتا تھا، لیکن ان کا خانہ کعبہ یا مکہ کے امور میں کوئی حصہ نہ تھا، اور اس طرح بنی اسماعیل آہستہ آہستہ مکہ کے باہر پھیلنے لگے اور چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں زندگی گزاری، اور یہ وقت اس طرح گزرتا گیا اور کئی صدیاں بیت گئیں، اور بنی اسماعیل کے لوگ گمنامی کی زندگی گزارنے لگے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا جب عدنان جیسا ستارہ مکہ کے افق پر چمکا، جس نے بنی اسماعیل کو ان کو کھویا ہوا وقار واپس دلوایا۔ اس وقار کے ملنے کے بعد مکہ کے لوگ بنی اسماعیل کی دوبارہ عزت و اکرام کرنے لگے، اور چند لوگ واپس مکہ میں تشریف۔ عدنان ایک انتہائی وجیح اور خوبصورت شخصیت کا مالک تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اپنا نسب بیان کیا کرتے تھے تو عدنان پہ آ کر رک جائے۔ عدنان کے فوراً بعد نیبوچڈنیزار II یعنی کہ بخت نصر، جس کو عربی میں بخت نصر بھی کہا جاتا ہے، اس کا وقت آتا ہے۔ بخت نصر عراق یعنی کہ بیبیلون میں پیدا ہوا اور وہیں حکمران بنا۔ بخت نصر یعنی کہ نیبوچڈنیزار II نے ارد گرد کے علاقوں میں بہت تباہی مچائی اور خون ریزی کی۔ اس نے فلسطین میں کئی لوگوں کو قتل کیا اور کئی عمارتیں منہدم کی، اور کافی عرصے تک اس کی ہیبت وہاں جاری رہی۔ نیبوچڈنیزار کے ٹائم پر جو تاریخ میں نبی ملتے ہیں وہ ہے یرمیہ، جن کو تورات میں جرمیہ بھی کہا جاتا ہے۔ عدنان کے بیٹے ماد نے ان کا ساتھ دیا، جب اس کا
زور بہت عروج پہ تھا تو حضرت یرمیہ اور ماد دونوں مل کر شام میں پناہ گزیر ہوئے۔ جب اس کا زور ٹوٹا تو یرمیہ واپس فلسطین چلے گئے اور ماد عرب یعنی کہ مکہ میں واپس آ گیا۔ جب ماد مکہ واپس آیا تو اس وقت بنو جرہم کے بہت حالات خراب تھے۔ وہ خانہ کعبہ کے پیسے تک کھا جایا کرتے تھے اور بنی اسماعیل کے لوگ اس پہ کڑتے تھے اور ان کو روکتے تھے اور انہیں اکثر بحث و تکرار ہوا کرتی تھی۔ یہ تمام معاملات بنو خزاع قبیلہ بہت باریکی سے نوٹ کر رہا تھا اور اس نے ان تمام واقعات کا فائدہ اٹھایا اور بنی اسماعیل کے ساتھ مل کر بنو جرہم کو وہاں سے نکال دیا۔ بنو جرہم کا دور تقریباً 2000 سال پہ محیط ہے۔ انہوں نے 2000 سال تک مکہ اور بیت اللہ کی حکمرانی۔ جب وہ یہاں سے جانے لگے تو انہوں نے خانہ کعبہ کے باہر 2 سونے کے ہرن موجود تھے، ان کو اور حجر اسود کو آب زمزم کے کنویں میں ڈالا اور اس کو بند کر دیا۔ کیونکہ تمام معاملات بنو جرہم کے پاس تھے، اس وقت کے بنی اسماعیل کے لوگ اور بنو خزاع کے لوگ اس بات سے ناواقف تھے۔ بنو جرہم تقریباً 2000 سال اپنی حکمرانی ختم کرنے کے بعد تاریخ کے مطابق 140 یا 150 عیسوی میں مکہ سے باہر نکلا اور یمن میں جا کے آباد ہوا، اور 140 یا 50 عیسوی میں ہی بنو خزاع وہاں پہ حکمران بنا۔ بنو اسماعیل کو بیت اللہ کے چھوٹے چھوٹے امور میں حصہ مل گیا، لیکن مکہ کی حکمرانی اور بیت اللہ کے مرکزی امور بنو خزاع کے ہی پاس تھے۔ بنو خزاع تقریباً 140 سے لے کر 440 عیسوی تک مکہ پہ حکمران رہے، یہاں تک کہ قصی جیسا ستارہ نمودار جس نے بنی اسماعیل کا کھویا ہوا وقار اور ان کی حکومت ان کو واپس دے دی۔ قصی بن کلاب، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ پیدا ہوئے تو تقریباً 2 ماہ کی عمر میں تھے جب ان کے والد انتقال کر۔ ان کی والدہ نے مکہ سے ہجرت کی اور شام کے قریبی ایک قبیلے کے شخص سے شادی کی، تو قصی بن کلاب بھی وہیں رہے۔ قصی بن کلاب جب جوان ہوئے تو انہوں نے مکہ کا رخ کیا۔ قصی انتہائی وجیح اور خوبصورت انسان تھا اور دور اندیش انسان تھا۔ جب وہ مکہ پہنچے اس وقت مکہ کا حکمران بنو خزاع کا سردار بلیل تھا۔ بلیل نے جب قصی بن کلاب میں اتنی خصوصیات دیکھی، اس نے اپنی بیٹی کی شادی قصی بن کلاب سے کر دی۔ قصی بن کلاب نے آہستہ آہستہ بہت سارے امور اپنے انڈر اور بنی اسماعیل کو دے دی۔ جب بلیل جو بنو خزاع کا سردار تھا مرنے لگا تو اس نے وصیت کی کہ میرے بعد حکمران قصی بن کلاب کو بنایا جائے۔ جب وہ فوت ہو گیا یا اس کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد بنو خزاع اور بنو اسماعیل میں جھڑپ چھڑی اور ایک بہت خون ریزی جنگ ہوئی جس میں بنو اسماعیل کامیاب ہوئے، اور تقریباً 2300 سال کے بعد بنی اسماعیل کو مکہ کی اور بیت اللہ کی تمام انتظامات واپس ملے۔ اس جنگ کے بعد دور دور کے لوگ جو مسلمان تھے اور مکہ حج کے لیے آتے تھے، وہ قصی بن کلاب کی زیارت کے لیے بھی آنے لگے اور مکہ کی طرف لوگوں کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا، اور یہ قریش یا بنی اسماعیل یہاں پر حکمرانی کرنے لگے۔ قصی بن کلاب نے مکہ میں اور بیت اللہ شریف میں بہت اہم تبدیلیاں۔ اس نے مکہ کے ارد گرد کے بنی اسماعیل کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور مکہ اور بیت اللہ کے امور انہی لوگوں کے ہیں، اور بنو خزاع اور بنو جرہم کے جو باقی ماندہ لوگ تھے ان کو بھی وہاں سے نکال دیا۔ اس کے بعد
اس نے بیت اللہ کے پاس ایک تارندہ بنایا. تارندہ وہاں کی پارلیمنٹ تھی جہاں پہ قریش کے لوگ یا بنی اسماعیل کے لوگ بیٹھ کر اہم فیصلے کرتے. قصی بن کلاب کے دور حکومت کے بعد اس کا بیٹا عبد المناف وہاں پہ حکمران بنا. عبد المناف کے بعد اس کا بیٹا ہاشم حکمران بنا. ہاشم کے بعد اس کا بھائی مطلب حکمران بنا اور مطلب کے بعد اس کا بھتیجا یعنی کہ ہاشم کا بیٹا عبد المطلب حکمران بنا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے. حضرت عبد المطلب انتہائی وجیح اور چاہے جانے والی شخصیت تھی اور وہ انتہائی انصاف پسند شخصیت تھی. جب حضرت عبد المطلب نئے حکمران بنے تو ان کو رات کو ایک خواب آیا کہ فلاں جگہ پہ زمزم کا کنواں ہے اور اس کی کھدائی کرو. جب حضرت عبد المطلب خواب سے بیدار ہوئے تو وہ صبح ہوتے ہی فوراً اس جگہ پہ پہنچے اور انہوں نے کھدائی شروع کر دی. قریش نے جب ان کو کھدائی کرتے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ایک بہت اہم واقعہ ہے اور یہاں کوئی خزانہ ہے اور انہوں نے بھی اس میں حصہ لینے کی کوشش کی. جب انہوں نے حصہ لینا چاہا تو حضرت عبد المطلب نے ان کو فوراً منع کر دیا کہ اس چیز کا حکم صرف اور صرف مجھے ہے. لیکن قریش باز نہ آئے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ فیصلہ بنو سعد کی ایک کاہنہ سے کروا دیں. جب وہ بنو سعد کی ایک کاہنہ کے پاس جا رہے تھے تو راستے میں قریش کو ایسی نشانیاں ملیں کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ واقعہ صرف اور صرف حضرت عبد المطلب کے لیے. تو واپس آ کر وہ ہٹ گئے اور حضرت عبد المطلب نے کھدائی شروع کی. اس کھدائی میں شروع میں ان کو کافی ساری زرہیں اور تلواریں ملی جو بنو جرہم کی تھی جو جاتے وقت یہاں پر دفنا گئی. تو حضرت عبد المطلب نے ان کو نکال کر خانہ کعبہ کا دروازہ تعمیر کروایا. پھر وہاں پر 2 سونے کے ہرن ملے جو ان کو وہی نصب کیا گیا تھا جہاں پہ وہ پہلے موجود تھے. اور پھر حجر اسود ملا. حجر اسود کو بھی وہاں پہ نصب کر دیا گیا اور اس کے بعد زمزم کا کنواں رواں دواں ہو گیا. اس واقعے کے بعد حضرت عبد المطلب نے ایک نظر مانی تھی کہ جب میرے بیٹے اس عمر کو پہنچیں گے کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں تو میں ان میں سے ایک کی قربانی دوں گا. اور ایسا ہی ہوا. جب وہ وقت آ گیا تو حضرت عبد المطلب نے اپنے تمام بیٹوں کو اکٹھا کیا اور قرآن نکالا. جب قرآن نکالا گیا تو حضرت عبداللہ یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام نکلا. جب وہ ان کو قربان کرنے لگے تو حضرت ابو طالب بیچ میں آ گئے اور انہوں نے منع کر دیا. یہ معاملہ پھر ایک کاہنہ کے پاس لے گیا تو کاہنہ نے کہا کہ اگر قرآ عبداللہ کے نام نکلے تو 10 اونٹ قربان کیے جائیں اور پھر قرآن نکالا. اگر پھر عبداللہ کے نام نکلے تو پھر 10 اونٹ قربان کیے جائیں اور پھر قرآن. اس وقت خون بہا 10 اونٹ ہوا کرتے تھے اس لیے حضرت عبداللہ کا خون بہا 10 اونٹ کر کے دوبارہ قرآن نکالا اور اسی طرح کیا گیا. حضرت عبداللہ کی جگہ پہ 10 اونٹ قربان کیے گئے پھر قرآن نکالا گیا. پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا پھر 10 اونٹ قربان کیے گئے اور بار بار یہ قرآن نکلتا گیا حالانکہ 10 دفعہ قرآن حضرت عبداللہ کے نام نکلا اور 11ویں دفعہ قرآن اونٹوں کے نام. اور اس طرح حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک میرے والد حضرت عبداللہ اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام. اس واقعے کے بعد عرب میں خون بہا 10 کے بجائے 100 اونٹ مقرر ہو گئے. اور اس تمام واقعات کے بعد وہ مشہور زمانہ واقعہ پیش آیا
جس کا ذکر سورہ فیل قرآن شریف میں بھی موجود ہے۔ ابرہہ کا ہاتھیوں کا واقعہ۔ ابرہہ انتہائی عیار اور چلاک قسم کا انسان تھا۔ یہ یمن کا گورنر جنرل تھا جس کو حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے مقرر کیا تھا۔ اس نے یہ عہدہ اریاک اس سے پہلے گورنر جنرل کو قتل کر کے حاصل کیا تھا۔ اس لیے یہ شخص اپنے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے لگا ہوا۔ اس نے جب عرب پہ نظر ڈالی تو یہاں کے لوگ مکہ کی طرف بہت زیادہ متوجہ تھے اور ہر سال یہاں پہ طواف کے لیے، تو اس نے چاہا کہ یمن کے علاقے میں ایک کلیسا یا بت خانہ بنائے جہاں پہ لوگ اسی طرح آیا کریں اور یمن کی اقتصادیات اور اس کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھے، جس سے بادشاہ خوش ہو۔ اور اس نے ایسا ہی کیا اور یمن میں ایک کلیسا بنا۔ وہ بہت بڑا کلیسا اور بہت خوبصورت بھی۔ بنو کنانہ کے ایک شخص نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اس نے جلد بازی میں پخانہ یا گند وہاں کے ایک بت کے اوپر پھینک دی۔ یہ بات جب ابرہہ کو پتہ چلی تو اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور مکہ کی طرف روانہ ہوا اور وہاں پہ چڑھائی کر دی۔ جب وہ اپنی فوج 60,000 آدمی اور 9 یا 13 ہاتھی لے کر مکہ کی طرف نکلا اور خمس مکہ کے قریبی علاقہ میں پڑاؤ کیا تو وہاں پر حضرت عبدالمطلب کے 200 اونٹ کسی چراگاہ میں چر رہے تھے۔ اس نے ان کو اپنے قبضے میں لیا۔ جب حضرت عبدالمطلب کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ ابرہہ کی طرف آئے اور جب ان سے ملے تو ابرہہ حضرت عبدالمطلب کی وجیح شخصیت دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوا اور وہ ارادہ کر بیٹھا تھا کہ وہ یہاں سے روانہ ہوگا اور حملہ نہیں کرے، لیکن حضرت عبدالمطلب نے اس سے کہا کہ مجھے میرے 200 اونٹ واپس دیں۔ ابرہہ نے کہا کہ میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ مجھ سے مکہ پہ حملہ کرنے سے منع کریں گے، لیکن آپ نے یہ بات کر کے بہت چھوٹی بات کی۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ یہ 200 اونٹ میری ملکیت ہے اور وہ گھر اللہ کا ہے۔ اگر وہ اسے بچانا چاہے تو تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اگر وہ اس کو نہ بچانا چاہے تو ہم اسے نہیں بچا سکتے۔ یہ بات کہہ کر حضرت عبدالمطلب مکہ واپس آئے اور لوگوں کو اس پورے واقعے کا احوال بتایا۔ لوگ وہاں سے اپنا ساز و سامان اٹھا کر پہاڑی پہ چڑھ اور یہ سارا نظارہ دیکھنے لگے۔ اگلی صبح جب ابرہہ مکہ کی طرف چلنے لگا تو اس کے ہاتھیوں نے دوسری طرف رخ کر لیا۔ ابھی وہ اس معاملے کو سمجھ ہی رہا تھا کہ اوپر سے ابابیل کا ایک جھنڈ نمودار ہوا۔ ان ہر ابابیل کے پاس 3 پتھر تھے، ایک اس کی چونچ میں اور 2 اس کے پنجوں میں۔ ابابیل کے سائز یا اس کی شباہت کے معاملے میں مختلف علماء کا اختلاف۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ بالکل چڑیا کی سائز کے تھے اور کچھ کہتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے سائز کے تھے اور ان کے پتھر بھی بہت بڑے تھے۔ خیر، ابابیل نما پرندے نے وہ پتھر اس فوج پہ برسا دیے اور کچھ ہی دیر میں وہ پوری کی پوری فوج ایسی ہو گئی جیسے کھایا ہوا گھس۔ ابرہہ وہاں سے بچ نکلا لیکن وہ یمن تک پہنچ نہ پایا۔ وہ بالکل چوہے جیسی شکل کا ہو گیا اور اس کا دل پھٹ گیا۔ یہ واقعہ دیکھ کر ارد گرد کے لوگ عرب سے محتاط ہو گئے اور وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی روحانی طاقت یہاں پر نمودار ہونے لگی اور ایسا ہی ہوا۔ اس واقعے کے تقریباً 40 یا 50 دن بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت ہوئی۔ یہ ویڈیو ہم یہاں پہ ختم کریں گے اور اگلی ویڈیو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں پورا کنٹینٹ بنائیں گے۔
ہماری ان ویڈیوز کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کومنٹ لازمی کیا کریں تاکہ ہمیں حوصلہ افزائی ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔